جو کچھ بھی اپنا اظہار خیال کرنا ہو اس موضوع کے تعلق سے تو اپنے اپنے ناموں کا اظہار اپنے اپنے ناموں کے لیے اپنے ناموں کو لکھ کر کے اسٹیج پر بھیج دیں اور ایسی گفتگو فرمائیں جو معنی خیز ہو۔ یہ تو بنیادی باتیں سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کے لیے مصر کی شرط آداب کیا ہے مفتاحی قول میں، مصر کی تعریف میں اختلاف ہے یہ بھی معلوم ہے۔ اصل بحث جو ہندوستان کے حالات میں جس کی وجہ سے یہ موضوع یہاں اٹھایا گیا کہ کیا کسی مصلحت سے دین ایمان کی حفاظت باطل فرقوں کی زد سے بچنے کے لیے لوگوں کو اسلام سے جوڑے رکھنے کے لیے تاکہ وہ کم از کم جمعہ کے بہانے سے ہی مسلمان نظر آئے، غیروں کے خانہ کار اور ان کا شمار نہ ہو، مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا رہے، اس طرح کی مصلحتوں سے کیا جمعہ کے اندر ہم ان قولوں کو اپنا سکتے ہیں جن کو ہم آج پہلی مرتبہ نہیں اپنا رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہمارے اکابرین بھی اپنا چکے ہیں، خصوصاً مفتی کفایت اللہ صاحب جن کا حوالہ عارض نے دیا۔ یہ متعدد فتاویٰ اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بستیوں میں بڑے فتنے سے بڑے مفاسد سے بچنے کے لیے انہوں نے اس مرجوع قول کو راجح قرار دے دیا۔ تو ہمیں اس نقطۂ نظر سے گفتگو کرنی چاہیے کہ ہندوستان کے حالات میں نظر رکھتے ہوئے ہمیں یاد پڑتا ہے حیدرآباد میں جب کورونا کے مسائل پر بحث ہو رہی تھی اس وقت جمعہ کے تعلق سے کچھ نکات آئے تھے، تو اس وقت یہ مسئلہ زور شور سے اٹھا تھا کہ کیا کسی حالت میں جمعہ جہاں شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں، کورونا کے حالات میں شروع کر دیا گیا ہے تو اسے بند کیا جائے یا باقی رکھا جائے، تو یہ کہ اس پر مفصل گفتگو ایک مرتبہ ہو جائے۔ اگر مولانا مفتی عبید اللہ سعیدہ برکاتہ جو تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے اس بات پر یہ تحریک چھیڑی تھی اور زور دیا تھا، مفتی صاحب نے حوالہ دیا تھا، سوال نامے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گجنیر میں جب حالات ایسے ہو گئے جو گھاٹمپور کے قریب کانپور دیہات میں قصبہ ہے کہ وہاں لوگ مرتد ہو رہے تھے اور نام بھی شکل بھی ہر چیز سے وہ غیر مسلم بن چکے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کٹکاپور میں استاذ تھے، 15 دن وہاں جا کر مسلسل قیام کیا، ان لوگوں سے گفتگو کی، ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نو مسلم ہیں۔ کہا مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، غیر مسلم کا غیر مسلم بھی نہیں، نو مسلم ہے۔ کہ نو مسلم ہے تم کرتے کیا ہو؟ آپ تعزیہ رکھتے، ہم میلاد کرتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں تعزیہ کرتے رہنا، میلاد پڑھتے رہنا۔ تو لوگوں نے کچھ اس میں شبہات ظاہر کیے، فرمایا یہ بدعت ان کے لیے پورا کفر میں جانے سے، مکمل ہندو بن جانے سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ بدعت۔ تو بعض دفعہ چھوٹی خرابی کو برداشت کیا جاتا ہے بڑی خرابی سے بچنے کے لیے۔ تو کیا ہندوستان کے جن حالات میں ایسی بستیاں سامنے آئیں اور وہ چھوٹی چھوٹی قریے دیہات گاؤں کھیڑے سامنے آئے جہاں پر جمعہ ہی ذریعہ بن جائے اس بات کا کہ ان کو جوڑا جا سکے اور ان کو اس عنوان سے مسلمان کے بھیس میں بچایا جا سکے اور ان کو غیر مسلم ہونے سے ان کو دور رکھا جا سکے اور اسی بہانے ان کو بس دین ایمان کی بات بتائی جا سکے، تو کیا ہم ایسے موقع پر ان بزرگوں کے فتاوے پر فتویٰ دے سکتے ہیں جو بزرگ کچھ حالات میں اس طرح کے فتوے دے چکے ہیں؟ ہمیں کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں غور ہی کرنا ہے کہ کیا ہم ان مشہور قول اور راجے اور رائج فتوے کو چھوڑ کر اس طرح کے حالات میں ہندوستان کے درپیش ہے بہت سی جگہوں میں ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ یہ انشاءاللہ دلائل پر گفتگو ہوگی، آپ حضرات مناقشے میں حصہ دے ہی رہے ہیں اور جو بچی آ گئی ہو تو یہاں پیش کر دی جائے تاکہ ان کے ناموں کو پکارا جا سکے۔